الحمد لله الذي هدانا لهذا صراط الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم قابل قدر سامعین بزرگان دین محترم اور مقام سامعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا مکہ میں تو بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں ساتھ دینے والے کون تھے؟ کیونکہ پوری دنیا اللہ سے غافل تھی اور اللہ کی دعوت دینا اور اللہ کی بات کی دعوت دینا یہ کافی مشکل تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لے کر وقتاً اکیلے کھڑے ہو دعوت دی۔ اس دعوت کے نتیجے میں اپنے بھی بیگانے ہو گئے، بیگانے تو تھے ہی بیگانے، لیکن اپنوں میں کچھ ساتھ دینے والے بھی تھے، جیسا کہ ابو طالب ہے، انہوں نے ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لائے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایمان بھی لائی، ساتھ بھی دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کی خدمات کو بڑا سراہا اور ساری زندگی ان کو یاد بھی رکھا۔ وہی فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میری تصدیق کرنے والی میری بیوی تھی خدیجہ، اور جب مجھے لوگوں نے چھوڑا اور مال نشاور کرنے والی میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب زیادہ حالات بگڑ گئے تو مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، 3 سال تک ایک جگہ پر محصور کر دیا، بند کر دیا۔ ساتھ میں ابو طالب بھی تھے، ساتھ میں آپ کی بیوی بھی تھی اور کچھ ماننے والے بھی تھے۔ جب وہاں سے 3 سال کے بعد صحابہ اکرام پہ بڑے حالات آئے، پتے تک چبائے، پتے چبانے وہ بھی وقت ختم ہو گیا، پتے بھی نہیں ملتے تھے چبانے کو۔ ان حالات میں بھی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد شیخ ابی طالب سے جو بائیکاٹ تھا وہاں سے نکلنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ بڑا سہارا تھے مشرکین اور قریش کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام، کیونکہ سردار تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو انہیں مزید جتنی بھی رکاوٹیں تھی وہ دور ہوتی چلی گئیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو رسول پاک علیہ السلام نے غموں کا سال قرار دیا، چونکہ میرے پاس 2 بڑے سہارے تھے، یہ دونوں سہارے مجھ سے اب میرے ستون گر چکے ہیں۔ اب 10 سال بھی گزر چکے ہیں مکہ میں دعوت کے کام کو چلتے ہوئے، 10 سال۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مزید انہوں نے روکا، بہت سارے حالات کھڑے کر دیے، پیدا کر دیے، حتیٰ کہ مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ چھوڑ کر طائف چلا جاؤں۔ طائف میں کچھ بڑے لوگ ہیں، اگر وہ میری بات قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ میری بات مان جاتے ہیں تو مجھے اپنی دعوت پھیلانے میں بہت آسانی ہو جائے۔
کیونکہ میری پشت پہ کسی سردار، ویسے تو اللہ کا سہارا ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ سہارے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اسباب سے جوڑا ہے۔ اسباب اختیار کرو، نظر اللہ کی ذات پہ رکھو۔ اسباب کو چھوڑ کر پھر کسی اور طرف جاتے ہو، پھر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ایک غلام کو ساتھ لیا جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ ساتھ میں، اور رسول پاک علیہ السلام نے طائف کا ارادہ فرما لیا جانے کا۔ طائف چلے گئے۔ مکہ سے طائف کا سفر 60 میل کا ہے، 60 میل مکہ سے طائف، یہ دو بڑے شہر تھے۔ طائف کا ارادہ فرما لیا، طائف چل دیے۔ طائف میں جب پہنچے ہیں، وہاں 3 بھائی تھے، تینوں سردار تھے، ایک کا نام حبیب، ایک کا نام مسعود، ایک کا نام عبد اللہ، یہ 3 نام تھے، تینوں بھائی سردار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے تینوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک کے پاس گئے اور فرمایا کہ بھئی میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، تم سب کی سعادتیں، تم سب کی سرداریاں اور دنیا اور آخرت میری اتباع میں جچتی ہے، میری اتباع میں ہی اچھی لگے گی۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں، بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے سرداروں نے، تینوں بھائیوں نے۔ کسی نے کہا کہ بھئی اللہ کو صرف تم ہی ملے تھے، بہت عجیب جملہ، انتہائی بدتمیزی والا الفاظ۔ ایک نے کہا کہ بھئی میں تو تم سے بات کرنے کی پسند نہیں کرتا، اور ایک نے کہا کہ بھئی تم جیسے یتیم ہی اللہ کو ملے تھے کہ بھئی نبوت تمہیں دے دی جائے، یہ تو بڑے شہر ہیں، ان میں بڑے لوگ، ان میں سے کسی کو نبوت ملتی۔ حضور پاک علیہ السلام تینوں سے دل برداشتہ ہو گئے، تینوں نے بات کو نہیں مانا۔ پھر ان سے ایک سامنے پیشکش رکھی، اچھا ایسا کرو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو، جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کیا ہے، میں تمہارا مہمان تھا، تمہارے برابر شہر 60 میل کے فاصلے پر مکہ واقع ہے، اور سرداروں کی اولاد ہوں، وہاں سے آیا ہوں، خیر کی دعوت لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں نے نہیں مانی، مرضی ہے، لیکن میری اتنی سی پیشکش ہے تمہارے سامنے کہ یہ جو میں نے تمہارے سامنے پیشکش کی ہے اور تم نے رد کر دیا ہے، اس بات کو مکہ کے لوگوں سے شیئر نہ کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے، مزید جری ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، لہذا اب اس کا ظاہری طور پہ کوئی سہارا نہیں، جتنی تکلیفیں دے سکتے ہو دے دو، جتنی اس کی دعوت کو روکا جا سکتا روک دو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے مت کرنا، ان تک میری خبر نہ لے کے جانا۔ ان 10 دن کے قیام کے بعد اور بھی سرداروں سے ملے، پورے طائف نے انکار کر دیا۔ 10 دن کے بعد واپسی کا سفر کیا مکہ کا، 10 دن وہاں گزارے، جیسے کیسے گزارے، ایک ایک کے پاس جاتے جاتے وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ طائف سے واپس آ رہے رسول پاک علیہ السلام، اور ساتھ میں ایک صحابی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک واپس آئے، سرداروں نے کہا یہ نیا دین لے کے آیا ہے، سرداروں نے کہا یہ نئی پیشکش اور نئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا اعلان کر دیا کہ جتنا ہو سکے اس بندے کو ستایا جائے، جتنا ہو سکے اس کو گلیوں اور کوچوں میں پھرایا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، تمسخر کیا جائے، جتنا نعوذ باللہ ہو سکے ذلیل کیا جائے۔ یہ طائف کے لوگ کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے ذلیل کیا جائے۔ پھر وہ وقت آیا، ان 10 دنوں کے بعد، 10 دن پورے ہونے کو تھے، 10ویں دن وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک واپس آ رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کو پھر طائف کی گلیوں میں پھرایا گیا، بھگایا گیا، دوڑایا گیا، گلی سے گزر رہے، اعلان کر دیا بھئی بچوں کو لگایا پیچھے، اپنے اپنے قبیلے کے لوگ بھگاؤ اس کو گلیوں میں، پتھر مارے گئے، پتھر بھی
کوئی چھوٹے موٹے نہیں، خوب، حتیٰ کہ یہ سائنسی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دیر میں خون پنڈلی سے نکلتا ہے. پنڈلیوں پہ پتھر مارے، دوڑ رہے تھے، پیچھے سے پتھر مارتے تھے، لگ لگ کے وہ پنڈلیاں پھٹی ہیں اور پھر ان سے خون نچڑا ہے، اس سے جوتے رنگین ہوئے ایڑیوں سے. قربان جائے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو ایسے صحابہ عطا کیے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چاروں طرف بھاگتے تھے، جس طرف سے دیکھتے پتھر آ رہا ہے پہلے خود آگے آ جاتے. پتھر مجھے لگے، میرے نبی تک نہ جائے. جن کے دلوں میں ایمان اتر چکا تھا، رسول پاک علیہ السلام کو یوں پھرایا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ گلیاں بھر گئی. اور لوگ مذاق بھی کرتے تھے، وہ بچے اور جوان، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ پاگل ہے. گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. جب رسول پاک علیہ السلام تھک گئے، بھائی سر پھٹے، خون نچڑے، ایڑیاں پھٹے، خون نچڑے، اور بھائی پنڈلیاں پھٹے، خون نچڑے، بندہ آخر کمزور تو پڑ ہی جاتا ہے نا. کئی جگہ سے سر پھٹا ہوا ہو اور بھائی جو ہے نا وہ گلیوں میں بھگایا جا رہا ہو، بندے کو آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے. رسول پاک علیہ السلام تھک گئے، پھر ایک طرف سے یہاں سے اٹھایا، ایک طرف سے یہاں سے اٹھایا، سہارا دیا اور پھر دوڑایا. یوں مکہ گلیوں میں بہت پھرایا، طائف کی گلیوں میں بہت پھرایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سر بھی بہت جگہ سے پھٹا ہوا ہے، بہت زیادہ زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ ہے. پھر مکہ طائف سے 3 کلومیٹر تک باہر، 3 میل تک بھگایا باہر. 3 میل تک وہ پیچھے پتھر پڑ رہے. 3 میل گزر گئے. پھر 3 میل کے بعد ایک باغ آیا، عتبہ اور شیبہ، 2 بیٹے ہیں، 2 بھائی ہیں ان کا. وہاں پہ رسول پاک اسلام باغ میں تشریف لے گئے. وہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے. حضور پاک باغ میں تشریف لائے، ایک دیوار کے ساتھ سہارا لیا اور ایک انگور کی بیل کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے کچھ سانس آیا، وہ لوگ واپس ہوئے. پھر نبی بھی ہے، یتیم بھی ہے، اور آج مضطر اور پریشان بھی اور انتہائی غم زدہ ہے. اور پھر اس غم کی حالت میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا. یہ نبوت کا چہرہ زخمی ہے، سر پھٹا ہوا ہے، پیروں سے خون بہ رہا ہے، پیشانی، سارے معاملات ہیں. اس کے باوجود پھر اللہ کی دربار میں عرض کی، اللہم انی اشکو بثی و حزنی. اے اللہ، میں اپنے درد اور غم کی شکایت آپ سے کرتا ہوں. آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں؟ جو مجھ پہ رحم نہیں کرتے، جو مجھے جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے میرے مذاق اور میرے پر ظلم کی حد کر دی ہے. پھر ایک جملہ فرمایا، وَإِن لَّمْ تَكُنْ عَلَيْكَ غَضْبَانٌ فَلَا أُبَالِي. اے میرے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے پھر محمد پتھر کھا کر بھی تجھ پہ خوش ہے. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اگر آپ خوش ہیں کہ مجھے طائف میں یوں ذلیل کیا جائے، میرے اوپر پتھر برسائے جائیں اور مجھے یوں در بدر کی ٹھوکریں دی جائیں، لیکن آپ مجھ سے راضی ہیں، تو مجھے فلا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک چہرے پہ پھیرے اور وہاں سے بیٹھے ہوئے عتبہ اور شیبہ، ربیہ ایک شخص ہے جو حضور کے خاندان کا فرد ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے. ان کو بھی رحم آ گیا، غیروں کو بھی رحم آنے لگا. اس حالت پر غیروں کو بھی رحم آنے لگا. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام کا نام ہے عباس. انہیں کہا بھائی وہ سامنے ایک مظلوم شخص بیٹھا ہوا ہے اور جس کے سر سے اور پیروں سے خون بہ رہا ہے، یہاں ایک پلیٹ کے اندر انگور کا گچھا رکھو، جا کر اس کو دو، اور اگر انکار کر دے تو اس کو واسطہ دینا کہ یہ لے لو، تمہیں ہماری رشتہ داری کا واسطہ، خدا کے لیے رحم کرو، یہ لے لو. عداس ان کا غلام تھا، وہ دونوں مشرک ہیں، اور عداس جو غلام ہے وہ عیسائی ہے. اس نے ایک انگور کا گچھا توڑا، پلیٹ میں رکھا اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. کہا جی آپ یہ لے لیں. حضور پاک نے قبول فرمایا، لے لیا اور بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انگور کو لیا اور منہ کی طرف لے گئے. عداس وہیں پہ کھڑا ہوا ہے اور حیرانگی سے تکرار ایک جملہ کہا اس نے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جس ذات کا آپ نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں لیتا نا، یہ نام تو کوئی بھی نہیں لیتا یہاں پہ. آپ کون ہیں؟ من انتا. عداس پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں اور یہ کس کا نام لیا ہے آپ نے؟
حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا من این جئتا، تم کہاں سے آئے، تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوہ ایک بستی ہے، موصل کا شہر ہے نینوہ، جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے نبی بن کے۔ کہا جی میں وہاں سے آیا ہوں، غلام ہوں، عیسائی ہوں اور نینوہ کا رہنے والا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے کہا، اس سے عداس کو کہا اس نینوہ کے رہنے والے ہو جہاں پہ یونس بن متہ آئے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ عداس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ کے بھائی ہیں؟ کیسے؟ کہا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، نبی نبی کا بھائی ہوتا ہے، وہ میرے بھائی تھے۔ کہا جی آپ نبی ہیں؟ ہاں میں نبی ہوں، اسی لیے تو اللہ کا نام لیا ہے۔ عداس نے اسی وقت پیروں کو چومنا شروع کیا، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ اشہد انک عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول۔ وہ وہاں سے اٹھا واپس گیا اور واپس گیا، وہ دونوں دیکھ رہے تھے، دونوں مالک اور دونوں بھائی دیکھ رہے تھے کہ یہ پیر بھی چوم رہا ہے، ہاتھ بھی چوم رہا ہے، نہ جانے معاملہ کیا ہے۔ واپس آیا، کہا تم اس کے ہاتھ اور پیر کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے اور واقعتاً نبی ہے، اس کی باتوں سے واضح ہوتا ہے، اس کے چہرے سے آدھا لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ سچوں والا ہے، جھوٹوں والا نہیں ہے۔ اس نے ان دونوں نے کہا دیکھو یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، میں آپ کو یہ پس منظر بتا کر معراج پہ لانا چاہتا ہوں۔ وہ چلے گئے وہاں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کا رخ کیا، پھر مکہ کا رخ کیا، مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ میں پہنچیں گے، مکہ کے لوگوں نے تو نکال دیا تھا، ایک جو ہے نا وہ ایک شخص ہے، کئی سارے سرداروں کو کہا جی مجھے زمان لے کر دو، میری امان لے کر دو، مجھے مکہ میں رہنے دیا جائے۔ ایک سب نے رد کر دیا، ایک نے کہا جی میں لے کر دیتا ہوں امان آپ کو، آپ آئیں۔ رسول پاک علیہ السلام مکہ میں آئے، مسجد حرام میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ اپنے گھر چلے گئے، مکہ کے لوگوں سے امن مل گیا کہ ابھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ستائے نہیں، امن دے دیا گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جتنی پیچھے رسوائیاں ہوئی تھی، یہ جتنی ذلتیں لوگوں نے دی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے ان ذلتوں کو دھونے کا ارادہ کیا۔ جو طائف میں جو 10 سال تک جو تکلیفیں دی گئی ہیں، ستایا گیا ہے، مصائب ہیں، اور پھر طائف کے اندر جو اتنا ظلم و ستم سب لوگوں کی نظروں میں گرایا گیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ ان ساری ذلتوں کو دھو کر وہ مقام دیا جائے جس کو رہتی دنیا یاد کرے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کسی کو یہ پروٹوکول نہیں دیا جائے گا آج ہم محمد کریم کو دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، کچھ ہی وقت گزرا تھا، ام ہانی نبی پاک علیہ السلام کی چچا کی بیٹی ہیں، ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں رات کو آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی آرام فرما رہے تھے تو رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور بھی فرشتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو چھت کی جو ہے نا وہ چھت کو پھاڑا گیا، اوپر سے جبرائیل امین نیچے آئے۔ جب نیچے آئے، رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل امین نے اپنے ایک پر کو کھولا اور پر کو کھولنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے تلوے سے مس کیا، یوں پیروں سے اپنے پر کو رگڑا، حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ کھلی، جبرائیل امین سامنے کھڑے اور ہمیں آج رات فرش پہ نہیں، آج رات عرش پہ گزرے، آج رات اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا ہے۔ یہ 27واں رجب، اور بھی علماء کے کئی سارے اقوال ہیں، اس میں 10 قول ہیں، لیکن مشہور قول جس کے اوپر مورخین کا اتفاق ہے تقریباً وہ 27 رجب ہے، اس میں معراج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگایا اور بلایا اور لے گئے مسجد حرام کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جگایا، اٹھایا، فرمایا چلے۔ حضور پاک علیہ السلام لے گئے مسجد حرام میں، کعبہ کے اندر لے گئے، حتیم کے پاس جا کر لیٹ گئے، حتیم کعبہ۔
ایک جو کعبہ کا جتنی دیواریں ہیں ان کے باہر ایک جگہ کھلی ہوئی ہے کچھ تھوڑی سی جگہ ہے، اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، جس پہ دیوار نہیں بنی ہوئی، وہاں پہ لیٹ کے آرام فرمایا۔ دو فرشتوں نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا، کھولا، آپریشن کیا کئی مرتبہ، زندگی میں 4 مرتبہ آپریشن فرشتوں نے کیا ہے۔ حضور کے سینے کو کھولا گیا، ایک فرشتے نے کھولا اور پھر اندر سے دل کو نکالا اور دل کو نکالنے کے بعد پھر دل کو کھولا ہے۔ دل کو کھولنے کے بعد آب زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد اس کے اندر کچھ نورانیت رکھی، اس کے اندر اللہ کی طرف سے لائے گئے کچھ حکمت اور نور رکھا گیا۔ دل کو بند کیا، اپنی جگہ پر رکھا، سی دیا گیا اور پھر فٹ کر دیا گیا۔ چونکہ آج اللہ کی ذات کی زیارت کرنی ہے، آج اللہ کو دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکے۔ حالت بیداری میں آنکھوں سے کوئی اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں جو اللہ کی تجلیات اور اللہ کی ذات کو برداشت کر سکے۔ لیکن آج محمد کریم کو اللہ کی ذات دکھائی جائے گی، اس لیے دل کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کی گئی جو اللہ کی ذات کو برداشت کر سکے۔ دل کو کھولنے کے اندر حکمت اور نورانیت ڈال دی گئی، وہ طاقت اور قوت ڈال دی گئی جو اللہ کی ذات کو برداشت کر سکے۔ ڈالنے کے بعد فرمایا اب جب جا گئی اور جو ہے نا وہ سی دیا گیا، آپریشن مکمل ہو گیا، ایک براق لایا گیا، ایک سواری لائی گئی، براق برق سے نکلا ہے۔ برق کہتے ہیں عربی زبان میں بجلی کو۔ یہ ایسی سواری تھی جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے، اور یہ سفید رنگ کا ایک جانور تھا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا وجود گھوڑے سے کم اور خچر سے زیادہ تھا، سفید رنگ کا تھا، اور وہ کھڑا کر دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام سے جبرائیل نے عرض کی، اے رکب یا رسول اللہ، آپ اس پہ سوار ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے رکاب میں پاؤں رکھا اور پاؤں کو اٹھا کے اوپر سے سوار ہوئے۔ جب اوپر قدم رکھا، براق پھلکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ جبرائیل نے لگام کو پکڑ کے کہا، ارے جانتے نہیں ہو آج تجھ پہ سوار کون ہے؟ جانتے نہیں ہو تیرے اوپر آج قدم کس نے رکھا ہے؟ براق سراپا گوش ہوا سننے کے لیے کہ میرے اوپر سوار کون ہے۔ جبرائیل نے بتایا محمد علیہ السلام سوار ہے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین سوار ہے۔ کتابوں میں لکھا، تاریخ میں لکھا ہے، براق اسی وقت پسینے سے بھیگ گئے۔ آج میرے اوپر محمد کریم سوار ہے۔ حضرت جبرائیل پیچھے بیٹھے، فرمایا اڑو۔ اڑان لے لی گئی۔ جب اڑایا گیا ایک جگہ سے گزر ہوا، فرمایا نیچے آئیے۔ براق نیچے آیا، رسول پاک علیہ السلام سے جبرائیل نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے۔ نیچے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا اللہ کے نبی جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جبرائیل میں نے کی پتا یہ کیڑی جا ہے؟ فرمایا یہ نخلستان ہے، یہ یثرب ہے جو آپ کا دارالہجرت بنے، یہاں پہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر سوار ہوئے، اڑان لیا گیا، ایک جگہ پر روکا گیا، فرمایا نیچے آئیے۔ نیچے آئے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھی گئی، جانتے کون سی جگہ؟ میں تو نہیں جانتا۔ کہا یہ وادی سینہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ درخت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی اور نبوت دی ہے۔ اس کی برکتیں آپ کے دامن میں ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے آگ لینے کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تیرا رب ہوں۔ یہاں پہ نبوت دی گئی، اس جگہ سے آواز آئی اللہ کی۔ آگے چلی، براق پہ سوار ہوئے، ایک جگہ پہ روکا گیا، یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھ لی گئی، فرمایا اللہ کے نبی جانتے کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل میں نہیں پتا کیڑی جائے، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام مقام بیت اللحم فلسطین کے قریب پہنچ گئے۔ یہ مقام بیت اللحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ میں مریم نے اس جگہ پہ عیسیٰ کو جنم دیا تھا، وہاں پہ رحمتوں کا نزول تھا، وہ بھی ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دیا۔ فرمایا براق پہ سوار ہوئے، اور بھی بہت سارے معاملات تھے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا وقت کی قلت کی بنا پر۔ سوار ہوئے، آگے پہنچ گئے، آگے پہنچیں گے، براق سے نیچے اترے، مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد اقصی میں پہنچ گئے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نیچے تشریف لائے، براق سے نیچے اترے،
مسجد اقصی کے دروازے پر ایک پتھر تھا، اس پتھر پہ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو، اس پتھر کے اندر سوراخ تھا، اس کی لگام کو وہاں پہ ڈالا اور باندھ دیا گیا۔ جبرائیل بھی اندر چلے گئے، جناب محمد علیہ السلام بھی اندر چلے گئے، 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھی۔ جب بھی بندہ مسجد میں آئے اور وقت ہو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، بہت بڑا ثواب رکھتی۔ حضور پاک علیہ السلام اندر گئے، ایک طرف جبرائیل نے نیت باندھی ہوئی ہے، ایک طرف جناب نبی پاک علیہ السلام نے نیت باندھی ہوئی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی گئی، نماز کا سلام پھر ہے، جبرائیل نے اذان کہی ہے، جبرائیل نے اذان کہی ہے، وہی اذان جو آج ہم پڑھتے ہیں، جو آج آپ کی مسجد سے گونجتی ہے۔ اس کے شروع میں کوئی اضافہ نہیں تھا، درمیان میں کوئی اضافہ نہیں تھا، آخر میں کوئی اضافہ نہیں تھا، وہی اذان ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، وہی اذان پڑھی۔ اذان کے بعد اقامت ہو گئی، اقامت ہو گئی، اقامت بھی جبرائیل امی نے پڑھی ہے، جو آج آپ کی مسجدوں میں اقامت ہو رہی ہے بغیر اضافہ جات کے، اقامت ہو گئی۔ اب دیکھا کہ تھوڑی دیر میں مسجد اقصی میں لائنیں لگ گئی ہیں، مسجد اقصی میں لائنیں لگیں گی، صفوں کی صفیں کھڑی ہوں گی۔ یہ کون ہے، کہاں سے آگے؟ اللہ نے تمام انبیاء کو قبروں سے اتار دیا، جاؤ آج محمد کریم کے پیچھے نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء زمین پر آئے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں جمع فرما دیا۔ تمام انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کی آج امامت میں اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، آج نماز کون پڑھائے گا؟ یہاں تو آدم بھی موجود ہیں، جناب ابراہیم بھی موجود ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہیں، جناب یوسف صدیق اللہ بھی موجود ہے، اور آج تک جو زندہ آسمانوں پر جناب عیسیٰ موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں۔ انبیاء کی موجودگی میں مصلی پر کون آئے گا؟ آج نماز کون پڑھائے گا؟ مصلی کا امامت کا حق اس کو دیا جاتا ہے جو ساری کائنات میں افضل ہو، جو ساری کائنات میں افضل ہو، اس کو امامت کا حق دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں پیغمبر کے بعد مصلی صدیق کو دیا ہے، اس لیے کہ صدیق تمام امت میں افضل تھے۔ آج انبیاء موجود ہیں، آج انبیاء کو یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کس لیے بھیجا گیا اور کس کے پیچھے تمہیں نمازیں پڑھائی جائیں گی۔ تمام انبیاء موجود ہیں، ایک دوسرے کی طرف تکرے، نماز کون پڑھائے گا آج؟ حضرت جبرائیل امی نے میرے پیغمبر کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی پہ آگے کر دیا، مصلی پہ آگے کر دیا۔ جبرائیل بھی پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہے، تمام انبیاء بھی کھڑے اور فرشتے بھی کھڑے۔ رسول پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، 2 رکعت نماز نفل نماز تھی، کوئی فرض نہیں تھی، نفل نماز پڑھائی ہے، نفل نماز پڑھ لی گئی ہے، سلام پھیر دیا گیا، انبیاء سے تعارف ہوا ہے، حضرت جبرائیل نے کروایا ہے، مختصر تعارف ہوا ہے، جبرائیل نے کروایا ہے، یہ جناب آدم ہے، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور تمام انبیاء نے میرے پیغمبر کی ذات پر ایمان بھی لائے، سب نے ایمان بھی لائے۔ ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں اور ان کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو وہ مقام دیا جسے کہتے ہیں امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام۔ امامت کے مرتبے پر تعارف ہو گیا، اللہ نے انبیاء کو اپنی اپنی جگہوں پر واپس کر دیا۔ یہاں تک یہ جو سفر تھا اسے اسراء کہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ زمینی سفر تھا، یہاں تک، یہاں سے اوپر جو جائیں گے وہ آسمانی سفر ہے۔ یہاں تک کے سفر کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہاں کے بعد کا جو سفر ہے وہ حدیث پیغمبر میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب یہ بھی بات یاد رکھنا، بعض لوگوں کو یہاں پہ غلطی لگی، لوگ کہتے ہیں کہ خواب تھا، ارے یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت میں سفر تھا۔ سبحان الذی اسری بعبد، عبد کہتے ہیں جب روح اور جسم اکٹھا ہو، اکیلی روح ہو عبد نہیں کہتے، اکیلا جسم ہو عبد نہیں کہتے، روح اور اکٹھے جڑ جائیں پھر کہتے ہیں عبد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے کہا لیلا، رات کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام معراج پہ گئے، اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو، حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پوری کائنات کے نظام کو روک دیا اللہ نے،
पूरी कायनात के निजाम को रोक दिया, जो जहां पर था वहीं थम गया। लैलन रात के एक हिस्से में अरे मक्का से चले और फलस्तीन पहुंच जाए, अरे फलस्तीन में अंबिया को नमाज पढ़ाए, और वहां से जब नमाज पढ़ा दी गई, तारुफ हो गया, फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से एक सीढ़ी उतारी गई, उस पर हजरत जिब्राइल भी थे, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम उस सीढ़ी के जरिए आसमानों पर चले, आसमानों पर चले, और दाएं और बाएं और भी फरिश्ते थे। पहले आसमान पर पहुंचे, आसमान का दरवाजा खोला गया, आसमान के सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा जिब्राइल अमीन से, जी कौन है? जब दरवाजे पे दस्तक हुई, आसमान में दरवाजे हैं, उन दरवाजों के जरिए जाया जाता है। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उस दरवाजे के निगहबान और सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कौन है? मैं जिब्राइल हूं। कहा तो आप तो आए, लेकिन मन ना का आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। दरवाजा खोल दिया गया, दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सामने बैठे हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, जिब्राइल अमीन ने फरमाया जिनसे मुलाकात करके ये आदम है। आदम अलैहिस्सलाम ने मुसाफा किया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुसाफा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहा, वब्नुस सालेह कहा, मेरी पाकीज़ा औलाद है। तफसीलात और भी उनमें नहीं जाता। दूसरे आसमान पर गए, वहां पे हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों से मुलाकात हुई, दोनों ने मरहबा कहा, और ये कहा मरहबन अखुस सालेह नबीयुस सालेह, फरमाया कि हम अपने भाई को मरहबा कहते हैं। तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर मेरे पैगंबर ने हुस्न यूसुफ का नक्शा खींचा, तफसीलात नहीं, वक्त नहीं इजाजत देता। चौथे आसमान पर पहुंचे, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे, सातवां आसमान क्रॉस करके सातवें आसमान पर जब पहुंचे, तो सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। जैसे जमीन पर बैतुल्लाह मौजूद है, इसी की सेहत में सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। वहां पे फरिश्ते तवाफ करते हैं, यहाँ पे इंसान तवाफ करते हैं। और हदीस पाक में आता है, जो फरिश्ता एक मर्तबा बैतुल मामूर पर दाखिल हो जाए तवाफ करने के लिए, एक वक्त में 70,000 का मजमा जाता है, और जो एक मर्तबा दाखिल हो गया, क़यामत तक दोबारा बारी नहीं होती उसकी। फरिश्ते तवाफ कर रहे थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे, टेक लगाकर बैठे हुए थे। हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जिब्राइल ने बताया जी आपके ये दादा हैं, उनकी नस्ल से आपके दादा हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसाफा किया, सलाम किया, और भाई जिब्राइल दोनों को देख के पीछे हट के दोनों का मुताला कर रहा है, दोनों को देख रहा है। ये बाप और बेटे की मुलाकात है, दादा है ना नस्ल में, नसब में, तो दोनों की मुलाकात है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोनों को देख रहा है, मुशाहदा कर रहा है। राज़ो नियाज़ की बातें हुई, अलविदा कहा, आगे चलिए। सातों आसमान गुजर गए। आसमानों के गुजरने के बाद एक मकाम आता है, उस मकाम को कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। सातों आसमान गुजर चुके, एक मकाम आया, इस मकाम का नाम है सिदरतुल मुंतहा। वहां पे एक बेरी का दरख्त है, उसके दाएं तरफ इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, इसकी दाएं तरफ जन्नत है, बाएं तरफ दोज़ख है। सिदरतुल मुंतहा, जितने भी नीचे से आमाल जाते हैं यहां जाके रुक जाते हैं, और जितने भी ऊपर से फैसले आते हैं यहां तो रुक जाते हैं। इस जगह पर पहुंचे, पहुंचने के बाद जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह के नबी अब आपका और मेरा सफर खत्म हो गया, अब यहां से तू जाने ते जाने निगहबान तेरा, मैं नहीं जा सकता आपके साथ, आप जाएंगे। अगर यहां से आगे एक कदम भी रखूं तो मेरे पर 600। यहाँ पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने परों को खोला, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर जाकर हजरत जिब्राइल अमी को असली शक्ल में देखा, इस मकाम सिदरतुल मुंतहा पर। फिर 600 परों को खोला जिब्राइल अमी ने। जब अपने 600 परों को खोला तो 2 परों के नीचे पूरी दुनिया आ चुकी थी, आसमान और जमीन आ चुका था। इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है। सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह ने जन्नत दिखाई, और उसके बाद फिर जहन्नुम दिखाया गया, जहन्नुम की सैर करवाई गई, जहन्नुम दिखाई गई। जहन्नुम में कुछ लोगों को देखा,
जहन्नुम में कुछ लोगों को देखा, भाई एक जन्नत जो देखी मैं उसकी तरफ नहीं जाता, जो कुछ जन्नत में देखा उसकी तरफ नहीं, जरा जहन्नुम की तरफ गए, देखा एक मजमे को देखा, एक कौम और ग्रोह को देखा जिनके ये नाखून है तांबे के और वो अपने गालों को खींच रहे हैं, अपने सीने को फाड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल ये कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी आपकी उम्मत के वो लोग जो ग़ीबत करते हैं, ये आपकी उम्मत की वो औरतें जो ग़ीबत करती हैं, आपकी उम्मत के वो मर्द हैं जो ग़ीबत करते हैं। आगे थोड़ा सा गुजर हुए, एक कौम को देखा, एक कौम को देखा जिनके बड़े बड़े पेट हैं, बहुत बड़े बड़े पेट हैं और पेट के अंदर बड़े बड़े अजदहा नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े अजदहा नजर आ रहे हैं और बाकी जो जहन्नुमी गुजर रहे हैं उनके ऊपर से गुजर रहे हैं, गिरा के और उनके ऊपर से गुजर के जाए। ये कौन है? फरमाया ये सूदखोर है। एक जो है ना वो थोड़ा सा आगे गए, फिर देखा एक भाई जो है ना वो खून की नहर है और जैसे देगची उबलती है ऐसे उबल रही है, ऐसे उबल रही है और फरिश्ते बाहर खड़े हुए, उनके हाथ में गुर्ज और पत्थर है और उनके अंदर लोग जो है ना भाई खून की नहर में उबल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी ये भी सूदखोर है, ये उम्मत के सूदखोर है जिन्होंने सूद का कोई पैसा इस्तेमाल किया है, जिन्होंने कमेटियां सूद की इस्तेमाल की है, जिन्होंने जो है वो गलत कार्यों में लग करके सूद से, बैंक से लियो या जिस किसी अंदाज से भी लियो, ये वो सूदी लोग हैं। आगे गए, थोड़ा सा आगे गए, वहां पे देखा कि भाई जो है ना वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके होंठ इंसान है लेकिन होंठ उनके ऐसे हैं जैसे भाई जो है ना वो ऊंट होते हैं, ऊंटों के होंठ लटके होते हैं, ऐसे से बड़े बड़े होंठ उनके लटके हुए और सामने बड़े बड़े पत्थर हैं, अंगारे अंगारे पत्थर के बराबर उनको खा रहे, आपके अंगारों को खा रहे और वो पेट के जरिए से निकलते जा रहे, मुंह से डालते पेट से निकलते जाते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लाह के नबी वो आपकी उम्मत के लोग हैं जो गरीबों का और यतीमों का माल खाते हैं, जो यतीमों के माल के ऊपर हाथ साफ कर जाते हैं। आज उनके साथ ये हो रहा है। अल्लाह के नबी और आगे गए, फरमाया कि कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों को देखा एक शख्स को लटाया गया है, एक शख्स को लटाया गया है, लटाया गया है और फरिश्ते ने बड़ा सारा पत्थर पकड़ा हुआ है और उसके सर के ऊपर मारता है, भेजे के ऊपर उसका सर फटता है, भेजा निकल के दूर गिर जाता है और फिर फरिश्ता वो पत्थर उठा के लाता है, तब तक उसका भेजा और दिमाग फिर से दुरुस्त हो जाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आपके, जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाजों को छोड़, ये वो औरतें जो नमाजों को छोड़ देती हैं, ये वो मर्द जो नमाजों की तरफ नहीं आते, इनको अफसाने और ख्वाब समझते हैं, नमाजों की तरफ नहीं आते। अल्लाह के नबी और आगे गए, एक तंदूर के पास से गुजर हुआ जिसके अंदर तंदूर टाइप एक चीज थी, तंदूर की तरह, जिसका मुंह कुआं था, जिसका मुंह ऊपर से तंग था नीचे से खुला था और उसके अंदर मर्द भी थे और औरतें भी थी और भाई जो है ना वो आपकी लपटों में ऊपर आते थे, आपकी लपटों में ऊपर आते थे फिर नीचे जाते थे हवा के दोष पे, जैसे आता कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे जा रहे। अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी ये जानी मर्द और जानी औरतें। ये दुनिया में जो एक जगह से गुजरा, हुजूर पाक ने नोज पे हाथ रख लिया, इतनी स्मेल और बदबू आ रही है, पूरी जहन्नुम ताफुन से भरी हुई है। अल्लाह के नबी से ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं, ये वो मर्द हैं, वो औरतें हैं जो दुनिया में हरामकारी और जिनाकारी करते थे, आज उनकी शर्मगाहों से बदबू उठ रही है, पूरी जहन्नुम तबाह हो रही है उसकी वजह से। ये वो लोग हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे गए कि कुछ लोगों के जिस्मों को कैंची से काटा जा रहा था, कैंची से काटा जा रहा था, उनकी खालों को कैंची से काटा जा रहा था और कुछ औरतों को उनके सीनों से, उनके पिस्तानों से बांध के लटकाया हुआ था और नीचे जहन्नुम की भट्टियां तप रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लाह के नबी ये भी वो मर्द है तो दुनिया में ज़िना कर, ये वो मर्द है जिनकी खालों को कैंचियों से काटा जा रहा है, जो अपने आप को बड़ा अपडेट बनाकर, अपने आप को बड़ा खूबसूरत बनाकर गैर औरतों को दिखाते थे ताकि औरतें इनकी तरफ मायल हो। इनको दिखाना अपनी बीवी को चाहिए था लेकिन ये गैरों को दिखा रहे थे ताकि औरतें इनकी तरफ मुतवज्जे हो। आज इनके साथ ये सलूक हो रहा है। थोड़ा आगे गए, देखा कि कुछ औरतों को उनके सीनों से बांधकर, उनके पिस्तानों से बांध के जहन्नुम में लटकाया गया। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी ये वो औरतें हैं जो मेकअप इसलिए करती थी ताकि इनको गैर देखें। अल्लाह के नबी ये वो औरतें हैं जिनका हुस्न गैर चखते थे, जो अपने पर्दे से निकलकर दूसरों को अपनी
اپنا جسم دکھایا کرتی تھی، آج نعرے لگتے میرا جسم میری مرضی۔ 8 مارچ کو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ عورتوں کا ڈے منایا جاتا ہے۔ ارے کبھی پیغمبر کا معراج بھی سنیں۔ میں اپنی ان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا اپنے پیغمبر کا معراج سنو تاکہ آپ کو اپنے جسم کی قدر ہو جائے۔ پیغمبر کی معراج کی کچھ باتیں سنو تاکہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنے بند ہو جائیں۔ یہ وہ عورتیں جو میرا جسم اور میری مرضی کے نام کے نعرے لگایا کرتی تھی، آج ان کو پستانوں سے باندھ کے جہنم کی پٹیوں میں، جہنم کی بھٹیوں میں تپایا جا رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں، آج پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی بھی عورت ہے مرد اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا پسند نہیں کرتی، وقت ہی نہیں ہے۔ باہر جائے گی کسی تقریب میں، کسی فنکشن میں جائے گی تو ایسا تیار ہو کے جائے گی کہ برائڈل یہی ہے، دلہن یہی ہے، دلہن کوئی اور نہیں ہے۔ ان کو بھی میں پیغام دینا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بننے اور سنورنے کا جو حکم دیا ہے اپنے شوہر کے سامنے دیا، غیروں کے لیے نہیں دیا۔ جو غیروں کے لیے سنورتی ہیں، غیروں کے لیے بنتی ہیں، اللہ نے عبرتناک انجام ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ معاملات دیکھے، سدرت جہنم جنت اللہ نے دکھا دی گئی، واپس آگے اور آگے چلے۔ پھر جبرائیل یہاں رک گیا ہے، جبرائیل یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اب آگے چلے۔ اوپر ایک مقام آتا ہے، سدرت المنتہا کے بعد ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام شریف الاقلام۔ کیا نام ہے؟ مقام شریف الاقلام، جہاں تقدیر کا قلم چل رہا تھا، جہاں تقدیر کا قلم چل رہا تھا۔ اور جب تقدیر کا قلم چلتا تھا، شریف الاقلام، جو قلم چلنے سے سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی، میرا پیغمبر نے کانوں سے اس کو بھی سنا۔ جہاں میری اور آپ کی تقدیر لوح محفوظ تھا، میری اور آپ کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، پوری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی، میرا پیغمبر وہاں تک گیا ہے۔ جب وہاں گیا ہے، وہاں کے بعد میرے اللہ کا عرش آتا ہے آگے، اس کے بعد میرے اللہ کا عرش آتا ہے، وہاں پہ پھر سبز قالین بچھایا گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک سواری اور مسند لائی گئی، سواری اور مسند لائی گئی۔ کائنات پیچھے رہ چکی ہے، جبرائیل پیچھے رہ چکا ہے، محمد کریم سب سے آگے چلا گیا۔ میرا پیغمبر کے قدم وہاں لگے۔ آج جہاں B-1 52 اور جیٹ طیاروں کی پرواز بھی نہیں جا سکتی، جہاں امریکہ کے بڑے بڑے سپر پاور طیارے بھی نہیں جا سکتے، F-16 جیسے جیٹ طیارے جیسے بھی نہیں جا سکتے، میرے پیغمبر کے قدم وہاں لگے جا کر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج اللہ کے عرش کے سامنے جا رہا ہے، ایک مسند سبز رنگ کا ایک مسند آئی ہے، ایک سواری آئی ہے، میرے پیغمبر اس پہ بیٹھے گئے، پھر اللہ کے دربار میں گئے ہیں، وہاں گئے ہیں، اب کوئی اور نہیں ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف محمد کریم کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، پھر ایک دم پردے اٹھے، ایک دم پردے اٹھے، اور رأیت نور العظم، میرے اللہ کی ذات سامنے آئی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر ایک طرف سے محمد کریم، ادھر سے اللہ کی ذات آئی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد کریم ہے۔ یہ عرش اعظم ہے، عرش اعظم پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایک طرف اللہ کی ذات ہے، ایک طرف محمد کریم کی ذات ہے۔ ثم دنا فتدلى، اور قریب ہوئے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، 2 کمانوں کا فیصلہ رہ گیا، اتنا سا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فأوحى إلى عبده ما أوحى، میرے پیغمبر کی طرف وحی کی، راز و نیاز کیا، جو ان دونوں کے درمیان ہوا۔ اللہ نے 3 تحفے دیے، سلام ہوا، راز و نیاز ہوا۔ فرمایا محمد کریم تمہیں 3 تحفے دیتا ہوں۔ نمبر 1 50 نمازیں دیتا ہوں۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ کا آخری رکوع دیتا ہوں۔ نمبر 3 آپ کی امت کے جتنے گنہگار ہیں، یہ تیسرا تحفہ ہے، جتنے گنہگار ہیں جو شرک نہ کرتے ہو، میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، میرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکتے ہو، کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، میں معاف کر دوں۔ لیکن شرک معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کہہ رہا ہے شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہر قلم پہ معافی ہو سکتی ہے، ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، پکڑ بھی لوں گا
माफी का भी परवाना दे दूंगा, पकड़ भी लूंगा, लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। शिर्क मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। उसके अलावा कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, 100 कत्ल के मुजरिम को मैं माफ कर देता हूँ, फला उबाली, मुझे परवाह भी नहीं होती, और कोई पूछ भी नहीं सकता मुझसे। कहा कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है जो हमें पूछ लेगा, या दुनिया की अदालतें थोड़ी है जो हमारे ऊपर इस्तिगासा, कभी कोई दावादार, कभी कोई, हमसे कोई पूछ भी नहीं सकता। माफ कर दूंगा। 3 तोहफे। नंबर 1, 50 नमाजें हैं। नंबर 2, सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू है। जब कभी आपने दर्स सुना हो, फिर आपको पता चले सूरतुल बकरा में मेरे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, आखिरी रुकू में क्या फरमा रहे हैं। आखिरी वक्त नहीं है मैं इस रुकू को छेड़ के बैठ जाऊं, घंटे चाहिए इसके लिए। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया है, अल्लाह क्या कुछ फरमा रहे, अपनी गफ्फारियत और रहमानियत बता रहे, मैं कैसा हूं, मैं क्या कुछ करूंगा। और आप फरमाया कि तीसरा तोहफा, गुनहगारों को माफ कर दूंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुशी खुशी वापस आए, खुशी खुशी वापस आ रहे, इंतहाई खुश हैं। आज अल्लाह की जात को देखा, 3 तोहफे मिले, उम्मत के लिए लेके जा रहा हूं। वापस आए, 7वें आसमान पर, 6ठे आसमान पर, हजरत 7वें आसमान पर वापस आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया, ठीक है। 6ठे आसमान पर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे क्या लेके आए, क्या लेके आए, 50 नमाजें भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बनी इसराइल का नबी हूं, मेरी उम्मत 3 नमाज़ नहीं पढ़ सकी, आपकी 50 कैसे पढ़े। आप वापस जाएं, कम करो आके। अल्लाह के नबी वापस गए अल्लाह के दरबार में, रब्बा 50 नमाजें तो ज्यादा है, मेरी उम्मत कमजोर है, तो 5 पढ़ने लिए तैयार नहीं, 50 के में पढ़ूंगी। अल्लाह वापस थोड़ी सी कम कर दे, और मैं 10 कम कर 40 हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितने 10 कम हुई, रिवायत में 5 कम हुई, और कम करो आके, 10 और हो गए, 10 और हो गए, 10 और हो गए, 10 और हो गए, और गई 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 मरतबा और चलिए। आप भी कह रहे हो 1 गेड़ा और लगे, जान छूट जाती, इधर पढ़नी तो पड़ती कोई भी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, और जाए। मूसा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अब मुझे शर्म आती है, क्या मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी, क्या मेरी उम्मत 5 भी नमाजें नहीं पढ़ेगी। जो मैं अर्शों से लेके आ रहा हूँ, अल्लाह के दरबार से लेके आ रहा हूँ, जितने अहकामात हैं शरीयत के, वो अल्लाह ताला ने जमीन पर दिए, लेकिन नमाज अल्लाह ने अर्श पे बुला के दी, अर्श पे बुला के दी। उम्मत को ये बताना था कि नमाज अल्लाह के नजदीक कितनी मोहतरम बेशान है, इसके कितनी अहमियत है। अर्श पे बुला के दी, अल्लाह नीचे भी बता सकते थे, लेकिन आसमानों पे बुला के दिए। जब रसूल पाक ने फरमाया 5 नमाजें, और कम नहीं, अब नहीं जा सकता। अब सवाल के जवाब दे दूं, फिर आगे चलता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों वापस किया, क्यों वापस किया। हजरत इब्राहिम ने वापस नहीं किया, बाकी अंबिया ने नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए वापस किया, बार बार जाए। मैंने अल्लाह से अर्ज की थी, अल्लाह आपकी जात को देखना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, लन तरानी या मूसा, मूसा नहीं देख सकते, वलाकिन उन्जुर इलल जबल, इधर देखो, इन इस्तक़र्र मकानी फसौफ तरानी, पहाड़ ठहर के आप मुझे देख सकते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मैं अल्लाह को नहीं देख सका, जो जात देखी है ये कम से कम उसको बार बार देखता रहूं, उसकी नजरों से नजरें मिलाकर बात करता रहूं, इसलिए बार बार वापस किया। रसूल पाक नीचे आए, और रात का भी हिस्सा बाकी था, दोबारा मस्जिद अक्सा में आए, और अंबिया भी साथ आए अलविदा करने के लिए, मस्जिद अक्सा में आए, वहां पर सवारी मौजूद थी, फिर सवारी पर बैठाया, मक्का में लाकर उतार दिया, मक्का में लाकर उतार दिया। अभी तहज्जुद का वक्त था, नमाज फजर पढ़ी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी रात में इतनी सफर करके आया हूँ, जन्नत भी देखी है, फलस्तीन भी, मस्जिद अक्सा भी देखा है, जन्नत भी देखी है, 7वां आसमान और जमीन भी देखा है, दोज़ख भी देखी है, अल्लाह का अर्श भी देखा, अल्लाह की ज़ात भी देखी है, तुम्हें बताने आया हूँ। लोगों ने कहा लो 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 लो, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं देख सकते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, हजरत सिद्दीक के पास गए, सिद्दीक तुम्हारा यार मोहम्मद कहता है कि सारी रात में, रात के एक हिस्से में मैंने पूरी कायनात का, आसमान और जमीन को देखा, हो सकता है। हजरत सिद्दीक ने पूछा कौन कहता है, क्या तुम्हारे यार और मोहम्मद कहते हैं, अगर वो कहते हैं मैं तस्दीक करता हूँ, वाक़तन देखा है, वाक़तन देखा है। फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से लोगों ने सवाल किया, आप मस्जिद अक्सा में गए, 1 मिनट की बात है, मस्जिद अक्सा में गए, हाँ गया हूँ। कहा मस्जिद अक्सा की दीवारें कितनी है, खिड़कियां कितनी दीवार, और उस पर लगने वाले फानूस कितने, उसमें लगने वाली विंडोज कितनी है, कोई भी नहीं देखता, ये चीजें कौन नोट करता है। हुजूर पाक परेशान हुए, अल्लाह ने मोर्चा दिखाया, और सारी कायनात जितनी बीच में रुकावटें थी, सारी रुकावटों को रोक दिया गया। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने फरमाया गिनते जाओ, बताते जाओ,
بتا دیا گیا. کہنے کا مقصد ساری بات کا کہ رسول پاک علیہ السلام کو وہ مقام دیا. دنیا کی نظروں سے ایک مرتبہ گرے تھے, کبھی تو طائف میں, کبھی کہیں اور کبھی کہیں. پھر اللہ نے معراج دے کر وہ مقام دیا کہ ساری دنیا تاکہ میرے پیغمبر کا احترام کرے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ تحفہ نواز دیا ہے. میں آپ سب سے جھولی اٹھا کے عرض کروں گا کہ آج کے بعد انشاءاللہ 5:30 وقت کے نمازی پابند کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, پیغمبر کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.